السلام علیکم، عربک ان 5 منٹ سیریز میں خوش آمدید۔ آپ نے اکثر عربی الفاظ کے آغاز میں ال ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ ال کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے، اس کے استعمال کے کیا قواعد ہیں، یہ سب ہم آج جانیں گے۔ گرامیٹیکل ڈیٹیلز اور ایکسپلینیشن کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن کریم پہ اس کی اپلیکیشن بھی آج کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الکتاب جدید، اسی طرح قلم اور القلم، مدرس، المدرس، تو ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ کتاب میں اور الکتاب میں کیا فرق ہے؟ عربی میں ہم ال کیوں استعمال کرتے ہیں؟ جو پراپر ناؤن ہے یا ڈیفینٹ ناؤن ہے اس کے لیے ال یوز کیا جاتا ہے، یعنی ال جو ہے عربی میں انڈیکیٹ کرتا ہے اس بات کو کہ یہ جس اسم پہ یوز کیا جائے گا وہ اسم کو اسپیسیفک میننگ دے رہا ہے، وہ جنرل نہیں ہے، وہ کامن ناؤن نہیں ہے۔ تو ال اس کا مطلب ہے، انگریزی میں جو ہم دا یوز کرتے ہیں یہ دا کا ایکولنٹ ہے۔ جیسے میں کہوں گا دا بک تو الکتاب، ٹھیک ہے؟ تو دا کا ایکولنٹ جو ہے ال ہے، تو اس کو دا کو جیسے ہم انگریزی میں ڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں، اسی طرح ال جو ہے اس کو عربی میں لام التعریف کہا جاتا ہے۔ لام التعریف، یہ جو ال چونکہ زیادہ تر اس میں لام پروناؤنس کرتے ہیں، آپ پروناؤنس نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو پھر لام بولتے ہیں ان شارٹ۔ اور لام التعریف، تعریف کا مطلب وہی ہے کسی چیز کو ڈیفائن کرنا، تو ال لام تعریف کہلاتا ہے، جیسے دا کو ہم ڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں، اور مقصد اس کا کیا ہے؟ یہ بتانا کہ جب جس اسم پہ یہ لفظ یوز کیا گیا ہے وہ کسی خاص معنی میں بولا گیا ہے۔ خاص اور عام سے کیا مراد ہے، اس کو میں آپ ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے لیٹ سے میں آپ سے کہوں کہ میں نے کل رات ایک کتاب پڑھی، یہاں مجھے بتائیے گا اس جملے میں جو کتاب ہے یہ کتاب عام معنی میں بولی گئی ہے یا کسی خاص معنی میں؟ اس کی مراد خاص ہے یا عام ہے؟ عام ہے، بالکل، اس لیے کہ آپ کو تو نہیں پتا چلا نا میں نے کون سی کتاب پڑھی ہے، میں نے آپ کو صرف اتنا بتایا کہ میں نے ایک کتاب پڑھی، سننے والے کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون سی کتاب ہے۔ وہ آپ کے ذہن میں اس سے کوئی بھی کتاب آ سکتی ہے، آپ اپنے ذہن میں کوئی سی بھی کتاب لے آئیں تو وہ ٹھیک ہے۔ اس طرح کا جو استعمال ہوتا ہے زبان میں کسی اسم کا، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم اپنے عام معنی میں، یعنی دنیا کی کوئی بھی کتاب مراد لے لو تو ٹھیک ہے۔ لیٹس سے آپ کوئی کتاب میلہ ہے اس پہ جا رہے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی کوئی نئی کتاب نظر آئی تو میرے لیے بھی لے آنا، یہاں کتاب عام ہے خاص ہے؟ یا ویسے ہی اگر میں کہوں کہ یار کوئی کتاب میرے لیے بھی لے آنا، ہاں اگر نئی کی وجہ سے میں نے اسے کسی حد تک خاص کر دیا، یعنی یہ بتا دیا کہ مطلب پرانی نہ ہو نئی ہو۔ چلے اگر میں یہ کہوں کہ کوئی کتاب میرے لیے بھی لے آنا یا ایک کتاب میرے لیے بھی لے آنا، اب یہ کتاب خاص ہے کہ عام ہے؟ یہ عام ہے، بالکل، آپ کوئی بھی کتاب لا دیں تو بات پوری ہو جائے گی، صحیح ہے؟ تو اس طرح کا جب لفظ ہم عربی میں لائیں گے اس پہ ال نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ جیسے میں نے پہلے وہ جملہ بولا تھا کہ میں نے کل رات ایک کتاب پڑھی، تو میں سے عربی میں کہوں گا قرأت کتابا، قرأت کتابا البارحہ، تو کتابا میں بغیر ال کے یوز کروں گا، قرأت کتابا البارحہ۔ جیسے انگلش میں ہم آ یوز کریں گے، یہاں پہ دا نہیں کریں گے، I read a book last night، تو قرأت کتابا بغیر ال کے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مثال کے طور پہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے کوئی کتاب لے آنا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اشتری لی کتابن، تو کتابن بغیر ال کے۔ لیکن اب اس کو کمپیئر کیجئے گا کہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ والی کتاب ضرور پڑھنا، یا مجھے یہ کتاب بہت پسند ہے، اب یہاں کتاب خاص ہے کہ عام ہے؟ یا لیٹ سے میں کوئی کتاب لایا تھا اور مجھے پھر مل نہیں رہی، میں کہتا ہوں بھائی کتاب کہاں گئی، اب یہاں کتاب خاص ہے یا عام ہے؟ خاص ہے۔ کانٹیکسٹ اس کو خاص کر رہا ہے، یعنی کہیں میں اشارے کے ساتھ خاص کر رہا ہوں اور کہیں کانٹیکسٹ میں آپ سب کو پتا ہے کہ اچھا میں جو کتاب لایا تھا میں اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو اس طرح سے ہم اسم جو یوز کرتے ہیں، کبھی اس کے ایک اسپیسیفک کونوٹیشن ہوتی ہے اور کبھی اس کو ہم جنیرک رکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ال جو ہے اس وقت یوز کیا جاتا ہے کسی اسم پہ جب وہ کسی خاص معنی کے لیے، جب اس کی مراد خاص ہو، کسی اسپیسیفک شے کے لیے بولا جائے، پھر ہم اس پہ ال یوز کر لیتے ہیں۔ ال کے بارے میں جب آپ لوگ جان چکے تو آئیے اب قرآن کریم سے اس کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک یہ نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہاں الذکر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ال کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ذکر نصیحت کو کہتے ہیں لیکن یہاں ال کے ساتھ آیا ہے، تو کس نصیحت کی بات ہو رہی ہے؟
اللہ تعالیٰ نے کیا اتاری ہے، کون سی نصیحت؟ تو یہاں الذکر پہ ال اس لیے استعمال کیا گیا کہ یہاں ایک مخصوص نصیحت قرآن کریم کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگلی آیات میں اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں ال آ رہا ہے کسی اسم پہ، تو وہاں وہ کس مخصوص معنی میں اسے استعمال کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی آیت ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ تو یہاں جو یلو میں ہائی لائٹڈ ہے ورڈ الکتاب، یہاں کس کتاب کی بات کی جا رہی ہے اس آیت میں؟ اسی طرح دوسری آیت ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً۔ یہاں کون سی الواح ہیں، کن تختیوں کی بات کی جا رہی ہے؟ اور تیسری آیت ہے وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ۔ اس آیت میں الملک سے مراد کون سا بادشاہ ہے، اور الرسول میں کس قاصد کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ آپ کی آج کی ایکٹیویٹی ہے۔ آج ہم نے جانا ال کے بارے میں کہ ال کہاں استعمال کرتے ہیں اور اس کا کیا مقصد ہے، لیکن ال کو بولا کیسے جاتا ہے؟ جب ہم اسے جملے میں لاتے ہیں تو اس کے بولنے کے بھی کچھ قواعد ہیں، کہیں حمزہ بولا جاتا ہے اور کبھی نہیں، اسی طرح کہیں لام پڑھتے ہیں اور کہیں نہیں۔ تو ال کو کیسے بولا جائے یہ جاننے کے لیے دیکھیے اگلی ویڈیو۔